ہمارے جیسے ممالک میں جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں پاکستان جیسے، اس میں بہت سارے جرائم جو ہوتے ہیں اس کا پولیس کو پتہ ہوتا ہے. پولیس کی مطلب ہے بعض اوقات اجازت سے ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات مطلب ہے رشوتیں چل رہی ہوتی ہیں. جیسے ان میں بھی نام آ رہا ہے کہ اس نے اتنے افسران کو رشوت دی، اتنے پولیس والوں کو رشوت دی. تو بھائی یہاں پہ کون سا دھندا ہے کہ جو بغیر رشوت کے چل رہا ہے جناب؟ اس طرح کے کیسز جب ہوتے ہیں تو میڈیا بڑا شور مچاتا ہے، لیکن ان کا آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے جو میں نے اشارے بھی دیے جب میں اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی بات کرتا ہوں کہ جی ہم نے ایسے انگنت جو ہیں کیسز دیکھے اور ہر مرتبہ لگا کہ جناب یہ سب سے بڑا کیس ہے. اب ذرا کہ ہر کیس آئیڈینٹیکل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مکھی پہ مکھی مارنی کے سارے کیسز. میں کچھ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ یاد کریں کہ ایان علی صاحبہ کا کیس جو کہ خدا آپ کا بھلا کرے 2015 مارچ میں ہوا تھا. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ وہ گرفتار ہوئی تھی. اپنے ساتھ تو تقریباً $500,000 ملین جو ہے $5 لاکھ سے زیادہ کی رقم ان کے پاس کیش تھی اور وہ لے کے جا رہی تھی. اس زمانے میں پاکستان میں پر پیسنجر $10,000 یعنی کہ $10,000 جو تھے آپ کو اجازت تھی ملک سے باہر لے جانے کی. وہ 5 لاکھ لے کے جا رہی تھی. گرفتار ہوئی، 4 ماہ تک وہ جیل میں رہیں، پھر ان کی ضمانت ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے کافی مہینے پھر کیس چلا اور سپریم کورٹ نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی. ملک سے باہر چلی گئیں. وہ آج تک ابسکونڈر ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ پہلے دبئی گئی اور دبئی سے کسی مغربی ملک میں غالباً چلی گئی نا. پھر یہ اتنا بڑا اسکینڈل بنا کہ لوگوں نے سیاسی جماعت، اس کے سربراہ، اس تک پہ اس کے جو ہے تانے بانے جوڑے. یہ ایک مثال ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے آتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، نون لیگ کے رہنما. اچھا ان کو جو ہے 1 جولائی غالباً تھا 2019 کی بات ہے کہ ان پہ الزام لگا کہ ان کی گاڑی سے جب یہ لاہور فیصل آباد موٹر وے پہ تھے کہیں ان کو روکا گیا. ANF نے روکا اور اس میں ان کے پاس سے 15 کلو ہیروئن جو ہے وہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا. اب وہ جو دعویٰ ہوا جب، تو اس پریس کانفرنس میں کون بیٹھا؟ وزیر مملکت شہریار آفریدی صاحب اور ANF کے جو DG تھے، میجر جنرل، سرونگ میجر جنرل جو تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام جو ہے عارف ملک صاحب، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کا جو پورا کیس ڈسکرائب کیا تھا وہ میجر جنرل عارف ملک صاحب نے کیا تھا. بعد میں پتہ چلا وہ کیس چلا اور پتہ چلا کہ جناب یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا کیس ہے اور جو ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آزاد ہو گئے ماشاءاللہ. ان کے بعد ان کے پاس عہدہ بھی آیا اور اسی طرح جو DG ANF تھے میجر جنرل وہ باعزت ریٹائر بھی ہو گئے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون غلط تھا کون صحیح تھا، لیکن ایک مثال ہے ہمارے سامنے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ پنکی کا کیس الگ کیس ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ماضی میں اور یہ کیس کو اتنا ہی ہائپ ملا تھا. ایان کے کیس کو اتنا ہی ہائپ ملا تھا جتنا آج جتنا پنکی کو مل رہے. الگ الگ ظاہر ہے کہ بیانیہ الگ الگ تھا، لیکن اتنا ہی تھا کہ جی سرخ ڈبے چل رہے ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، نشریات ہو رہی ہیں. ایک اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک چیک ماڈل تھیں، ٹیرزا غالباً اس کا نام تھا. اس کے پاس سے تقریباً 9.8 کلو ہیروئن نکلی. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ پہ نا. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 میں وہ بری ہو گئی. پھر ایک اور کیس آپ دیکھیں نتاشا دانش کا، تو کوئی بہت زیادہ پرانا کیس نہیں ہے، 2024 کا ہے کہ وہ ڈرگز انہوں نے نشے میں تھیں بہت زیادہ. انہوں نے ایک باپ بیٹی کو کچلا. ٹھیک ہے نا، 60 سالہ باپ تھا، ان کی بیٹی تھی غالباً آمنہ نام تھا، 26 برس کی. ٹھیک ہے نا، اور باپ کا نام عمران عارف تھا. انہیں کچلا. کیا شور مچا تھا میڈیا میں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. جو بھی ہے ظاہر کہ اس کے ساتھ قصاص اور دید کا قانون کا جو ہمارے یہاں مس یوز ہوتا ہے وہ ہوا. ایک اور میں بہت پرانا کیس آپ کو یاد دلاؤں، غالباً آپ کو یاد نہ، ہمیں یاد ہے کیونکہ میں نے کور کیا تھا. وہ ہے ہماری پاکستان کی معروف فنکارہ عتیقہ اوڈھو صاحبہ. عتیقہ اوڈھو صاحب، ہاں اچھا، عتیقہ اوڈھو صاحبہ پہ الزام لگا غالباً 2011-12 کی بات ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کے لگیج میں 2 بوتلیں شراب کی ہیں. اس کیس پہ بڑا ایک شور مچا. وہ اس زمانے کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے مطلب ہے خدا آپ کا بھلا کر اس کے اوپر پورا ایک توجہ دی. وہ کیس کہتے ہیں 9-10 سال چلا. ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ایکوٹ کیا ان کو 2020 میں، ایکویٹل آپ سوچیں. ٹھیک ہے نا، 2 بوتلوں کی تھی، اس میں 200 ہیئرنگز ہوئیں، 16 ججز تبدیل ہوئے. 16 ججز اور وہ جو ہیں وہ بری ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا، تو ایک سوال اٹھتا ہے نا. حنیف عباسی ماشاءاللہ وزیر ریلویز ہیں، جی ان پہ کیس، ان پہ بڑا مزے کا کیس بنا تھا 2012. ANF نے بنایا تھا، اینٹی نارکوٹکس فورس نے. ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا 500 کلو گرام یوفیڈین کا انہوں نے کانٹریکٹ جو تھا، ایک کیمیکل سبسٹنس ہوتا ہے منشیات میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مس یوز تھا.
وہ چلا 2000 خدا آپ کو بھلا کرے 23 میں وہ بھی جو تھے بری ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے وہ کیسز بتائے کہ جس میں کہیں پہ منشیات اور کہیں پہ قتل اور کہیں پہ مطلب شراب آ جاتی ہے. اتنا ہی ادھم مچا تھا, اتنا ہی ادھم مچا تھا. آصف علی زرداری کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ ماشاءاللہ 2 مرتبہ صدر بنے. ان پہ کیسز کی آپ نوعیت دیکھیں, ہائی پروفائل کیسز, کرپشن اور کرمنل کیسز. نیب نے ایف آئی اے ان کے پیچھے لگی. ایسٹ بیونڈ مینز کا ویلتھ کا کیس 1998 کا, ٹھیک ہے نا. ایس جی ایس کوٹیکنا 2 فرمز ہوتی تھی, ان کا تھا کہ جی سوئس کمپنیز تھی, انہوں نے ان سے کک بیک کمیشن لے کے جو ہے ان کو پری انسپیکشن کا جو ہے کانٹریکٹ تھما دیا. ERY گولڈ کیس برائب اور ویکل لینے کا تھا. ایک ٹریکٹر کا کیس تھا ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. پی ایم ہاؤس میں پولو گراؤنڈ بنوا لیا تھا, یہ کیس تھا, ٹھیک ہے نا. میگا منی لانڈرنگ کا کیس تھا, فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا, فکٹیشیس بینک اکاؤنٹس کا کیس تھا, پاک ریفرنس کا کیس تھا, توشہ خانہ کا جو عمران پر ہے ان پر بھی تھا, گاڑیاں نکلوا لی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ٹھٹا واٹر سپلائی کم ادھم مچا تھا. تو پتہ چلا آصف علی زرداری تو بے گناہ ہے. ان پہ تو ہاں مجھے مرزا بھٹو کے مرڈر کا کیس بھی بنا تھا, اب مجھے یاد ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے میں نے سارے کیسز نہ گنوائے ہوں کہ ہمارے سامعین جو ہیں بور ہو جائیں گے, تو کیسز ہی کیسز تھے. پھر خدا آپ کا بھلا کرے, ہاں شوگر مل کا بھی کیس تھا ان کے اوپر, پرائیویٹائزیشن میں گھپلے کا بھی تھا, ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز تھے. پھر ہمارے آ جاتے ہیں تھرائس الیکٹڈ پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب. پناما کا کیس تو بھی ہمیں کل کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ اس ملک کی خرابی کی جڑ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, ٹھیک ہے نا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ویسے ان کے پاس اب بھی ہیں, وہیں ٹھہرتے ہیں. العزیزیہ اسٹیل مل سعودی عرب, آج تک نہیں پتہ چلا اس کے پیسے کیسے گئے, لیکن یہ بری ہو گئے, ٹھیک ہے نا. فلیگ شپ انویسٹمنٹ کا کیس تھا, وہ بھی اسی طرح وہ ہو گئے. توشہ خانہ کا ان پہ بھی کیس تھا, بری ہو گئے. LDA پلاٹس ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے جب وہ CM تھے تو جنگ گروپ کے جو مالک ہیں میر شکیل الرحمان, ان کو انہوں نے کئی ایکڑ جو ہے وہ ان کے نام کر دی تھی, وہ ایک کیس بنا تھا. یہ تمام کیسز تھے, بہت بڑا کیس. پرویز مشرف کے جہاز کے اغوا کا کیس تھا, ہائی جیکنگ کا کیس تھا. کہاں ہے وہ کیس, اور آج میاں صاحب کہاں ہیں؟ پھر آپ ہمارے ہردل عزیز جو ہیں وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب آپ دیکھیں, یہ بھی تمام کیسز میں ماشاءاللہ بری ہو چکے ہیں. نیب کے اور FIA کے کیسز تھے. 16 بلین جو تھا ان کے اوپر منی لانڈرنگ اور شوگر اسکیم کا کیس تھا 2020 کا. 7 بلین روپے کا جی ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس تھا. ان میں ان کا جو بیٹا ہے حمزہ, وہ بھی ملوث تھا, ایکوٹ ہو گئے 2023 میں. رمضان شوگر مل کا کیس تھا, ٹھیک ہے نا. آشیانہ اقبال ہاؤسنگ اسکیم کا کیس تھا 2018 کا, صاف پانی کا کیس. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا صورتحال ہے. اور ایک اور یادش بخیر پرانی باتیں ہو رہی, شاہ رخ جتوئی کا آپ کو یاد ہوں گے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بچہ تھا جہانزیب اس کا نام تھا, 2012 میں انہوں نے قتل کیا تھا. یہ شاہ رخ جتوئی تو میں خود اس زمانے میں جیل جایا کرتا تھا کسی سے ملنے, ٹھیک ہے نا. تو بہت اطمینان سے آرام سے رہ رہے تھے. عمران خان والی جیل نہیں تھی, ٹھیک ہے. لوگ ان سے ملنے آتے تھے, ان کی فیملی کے ممبرز آتے تھے, اور اچھی بات ہے, مطلب ہے کھانا وانا چلتا رہتا تھا, باہر سے چیزیں آتی تھیں, کوئی کسی چیز کی قید نہیں تھی. یہ بھی پھر آپ نے دیکھا کہ 2022 میں جو ہے آزاد ہو گئے, بری ہو گئے, اور ان کا کیس جو سیٹل ہوا. تو میں آخری جملہ یہ بولوں گا, کسی فلسفی نے کہا تھا کہ قانون جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے کہ جس میں کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں, اور جو مضبوط جانور ہوتا ہے, بڑا جانور ہوتا ہے, اس کو توڑ کے نکل جاتا ہے. تو یعنی کہ ملزمان کی اکثریت ہے جن کو سزا نہیں ملی, ابھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ تو میں نے کچھ بڑے بڑے نام لیے نا, عزیر بلوچ کتنے کیسز میں تھے, جی کتنوں میں ایکوٹ ہو گئے, خیر جیل میں ہے بھی وہ, لیکن زیادہ تر کیسز میں بری ہو رہے ہیں. اچھا پھر جو گمنام ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نام ہی نہیں لے رہے ہیں. ہماری ایکویٹل کا جو وہ ہے, سزا پانے والوں کا تو بہت ہی کم تناسب ہے. لوور کورٹ میں سزا ہوتی ہے, ہائی کورٹ چھوڑ دیتی ہے, اور اوپر جاتا ہے تو مطلب ہے سپریم کورٹ چھوڑ دیتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے. مسئلہ نظام انصاف میں ہے, مسئلہ تحقیقات میں ہے, مسئلہ پولیس میں ہے, نیب میں ہے, FIA میں, مجھے نہیں پتہ. لیکن یا تو آپ کہہ لیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی, اس ملک میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی, اس ملک میں بدعنوانی نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن سزا نہیں کسی کو ملتی. یہ ایک میرا سوال ہے, اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا. میں جب ان کو دیکھتا ہوں, ان پہ شورٹس دیکھتا ہوں, پنکی صاحبہ پہ گھوم کے پھر ہم آتے ہیں انمول پنکی پہ, تو پھر پتہ نہیں کہ یہ کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بری ہو جائے کسی, بلکہ میں کسی ہمارے سیاستدان نے کہا تھا یہ بھی ممکن ہے. فیصل واڈا صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یہ حلف اٹھا رہی ہوں. ہمارا تو نظام اور معاشرہ ایسے ہی ہے بھائی.